لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جو باطنی حالت سے بھی واقف ہے اور ظاہری حالت سے بھی واقف ہے۔ فرمایا کہ میرے نزدیک عزت والا وہ ہے جس کا ظاہر بھی پاک ہو اور جس کا باطن بھی پاک ہو۔ یہ نہ ہو کہ نماز پڑھنے کے بعد گھر میں جائے کچھ اور کرے، لیکن جب گھر سے باہر نکلے تو کچھ اور کرے۔ فرمایا نہیں، ہم تو عزت دار ہی اسے کہتے ہیں کہ جس کا ظاہر بھی پاک ہو، جس کا باطن بھی پاک ہو۔ ہم اس کو اپنی زبان میں متقی کہتے ہیں۔ اور پھر قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 194 کے اندر ارشاد فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ فرمایا متقی ہو جاؤ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ متقی کے ساتھ ہے۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر کوئی ہمارے پنڈ کا چودھری کھڑے ہو کر کسی شخص کو کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو وہ کہتا ہے میرے ستا ہی خیرہ نہیں، کیونکہ پنڈ کا چودھری میرے نال ہے۔ اور آج کے دور کے اندر اگر کسی کو بادشاہ وقت کہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو وہ بھولے نہیں سماتا، لوگوں کو بتاتا ہے لوگوں بادشاہ جو ہے وہ میرا یار ہے، میرے ساتھ ہے۔ اور پھر وہ اعلان کرتا ہے کہ آپ مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا کیونکہ بادشاہ میرے ساتھ ہے۔ تو جس کو رب کہے کہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، رب کہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس کی عظمت کا کیا کہنا۔ اللہ فرماتا میں تمہارے ساتھ ہوں، جو متقی ہے میں اس کے ساتھ ہوں، جو متقی بن جائے۔ اور پھر قرآن پاک کے اندر سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتقین۔ فرمایا اللہ جو ہے وہ متقی کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ متقی کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ اللہ متقی کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ گویا کہ متقی وہ شخص ہے کہ جس کے ساتھ اللہ پیار بھی کرتا ہے، جس کی اللہ عزت بھی کرتا ہے، اور اللہ اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ یہ متقی کی شان ہے۔ پھر قرآن پاک کے اندر سورۃ النحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جنات عدن یدخلونہا۔ فرمایا کہ یہ جو متقی پرہیزگار ہے نا، جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار لہم فیہا ما یشاؤون۔ فرمایا یہ جو متقی پرہیزگار ہے، جو ہمارا یار بھی ہے، جس کے ہم ساتھ محبت بھی کرتے ہیں، جس کے ہم ساتھ بھی ہیں، یہ جنت کا وارث ہے۔ ہم نے جنت اس کو دے دی ہے، اور ہم نے جنت جو دیا وہ جنت کوئی چھوٹی جنت نہیں ہے۔ جنات عدن، فرمایا جنت الفردوس ایک اور چیز ہے، جنت المأویٰ ایک اور چیز ہے۔ فرمایا جنت کے اندر ہم نے کئی مقامات بنائے ہیں، یہ جنت کوئی چھوٹی نہیں ہے۔ جنات عدن یدخلونہا، جو اپنے اعمال کو مزین کر لے، جو اپنے اعمال کو اچھا کر لے، جس کا ظاہر بھی پاک ہو، جس کا باطن بھی پاک ہو، جو ظاہری طور پر نظر آتا ہو وہی باطن طور پر ہو، ہم اس کے ساتھ پیار بھی کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں، ہم اس کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور فرمایا ہم اس کو جنت کا وارث بھی بنا دیتے ہیں۔ یہ متقی کی شان ہے، متقی کی شان ہے۔ اور ایک جمعے کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ متقی کسے کہتے ہیں، شاید آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو۔ متقی کا ایک مقام جو ہے وہ ایک اعلیٰ مقام ہے۔ صرف اتنی بات ہوں گا کہ متقی اسے کہتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں اتنا قریب ہو جائے، اللہ کا قرب اس کو اتنا مل جائے کہ وہ ہر اس کام سے ڈرے کہ کہیں اس کام میں میرا رب یا میرا معبود ناراض نہ ہو جائے، اس کو ہم متقی کہتے ہیں۔
یعنی کہ رب کا قرب اور محبوب علیہ السلام کا قرب اس کو اتنا میسر ہو جائے کہ وہ جو بھی کام کرے ہر کام میں سوچتا پھرے کہ کہیں یہ میں کام کروں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور جو میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی اس کی آگے والی آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی کو جنت کا وارث بنا دیا ہے. اور اسی آیت مبارکہ کے اینڈ میں فرمایا کذالک یجزی اللہ المتقین، فرمایا یہ جو ہم نے جنت کا وارث بنایا ہے، جنت ان کو عطا کی ہے، یہ متقی ہونے کی جزا ہے. یہ متقی ہونے کی کیا ہے؟ جزا ہے. اور پھر فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. فرمایا کہ جب متقی میں سے کسی شخص کو موت آتی ہے، فرمایا کہ اس کے پاس ہم پاکیزہ فرشتوں کی جماعت بھیجتے ہیں. پاکیزہ فرشتوں کی جماعت بھیجتے ہیں. یا اللہ کیا تیرے فرشتوں میں کوئی پلیت بھی ہے؟ فرمایا نہیں پلیت نہیں ہے، ہم نے فرشتے بنائے ہی پاک ہیں. لیکن جب میرے اس بندے میرے یار کی روح قبض کرنے کے لیے میری طرف سے فرشتے آتے ہیں، فرمایا میں اپنے یار کی روح کو قبض کرنے کے لیے ایک فرشتہ روانہ نہیں کرتا بلکہ ایک فرشتوں کی جماعت بھیجتا ہوں، جاؤ میرے یار کی روح کو کافرے کی صورت میں لے کے آؤ. کافرے کی صورت میں میرے یار کی روح کو لے کے آؤ. فرمایا طیبین یقولون، وہ فرشتے پاکیزہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرشتے پاکیزہ کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی کیوں بیان کی؟ فرمایا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہو، جو ہمارا یار بن جاتا ہے، جس کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، اس کی روح کو بھی ہم پاک کر دیتے ہیں، اس کے جسم کو بھی پاک کر دیتے ہیں. اور جس وقت روح بھی پاک ہو، جسم بھی پاک ہو، تو پھر تو چاہیے اسی طرح نا کہ جو روح قبض کرنے والے فرشتوں وہ بھی پاک ہو، میرے بندے کی روح قبض کرے. فرمایا کہ ہم پاکیزہ فرشتوں کو اس کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. آپ دیکھو آتے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی بیان کرتے ہیں جناب فرشتہ آتا ہے روح قبض کرتا ہے، بندے کی حالت ہی نہیں رہتی. ڈرا کرو موت سے، موت کا خوف اپنے دل میں رکھا کرو. لیکن یہاں پہ اللہ فرماتا ہے جو میرا یار بن جائے نا اس کو موت کا خوف بھی نہیں رہتا، اس کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فرمایا یقولون سلام علیکم، وہ فرشتے جو جماعت کی صورت میں آتے ہیں وہ اللہ کا سلام بندے کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جس کو سلام اللہ کے فرشتے آگے کریں کیا اس کے ساتھ سختی ہوگی؟ فرمایا نہیں، جو ہمارا یار بن جائے، جس کے ساتھ ہم پیار کریں، جس کے ساتھ ہم محبت کریں، ہم اس کی روح ایسے قبض نہیں کرتے بلکہ ہم ایک جماعت بھیجتے ہیں. وہ پاکیزہ جماعت آ کر میرے یار کی بارگاہ میں سلام عرض کرتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ ادخلوا الجنۃ، اے پاکیزہ روح جنت میں داخل ہو جا. اے پاکیزہ روح جنت میں داخل ہو جا. یا اللہ یہ تو مومن کی بات ہے نا، جو متقی پرہیزگار ہو، جو مومن ہو کہ اس کی روح اس طرح قبض کی جاتی ہے. اگر کوئی کافر مرے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کی ہاں ایک فرشتہ آتا ہے یا اس کے پاس بھی جماعت آتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال کے اندر اس منظر کو بیان فرمایا. فرمایا کہ جس وقت وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، جس وقت اللہ کافر کی روح قبض کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف بھی فرشتوں کی جماعت بھیجتا ہے. فرشتوں کی جماعت بھیجتا ہے. یا اللہ پھر اس کی روح قبض کس طرح کی جاتی ہے؟ ہم نے تیرے یار تیرے متقی پرہیزگار کی شان تو یہ دیکھی کہ جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے آتے ہیں، پہلے اس کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، پھر اس کی روح قبض کرتے ہیں. کیا کافر کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوتا. جب کافر کی روح قبض کرتے ہیں ہوتا
ہوتی فرشتوں کی جماعت ہے، یضربون وجوہہم، وہ اس کے منہ پر مارتے ہیں، چھتر مارتے ہیں، اس کے منہ پر چھتر مارتے ہیں، وادبارہم، اور اس کی پیٹھ پر مارتے ہیں، اور مار مار کے اس کی روح کو بس کر دیتے ہیں۔ آپ اس مقام کو آپ سامنے رکھیں، ایک کافر جس کو موت آئی اور چھتر کھا کھا کے مرا، ایک وہ متقی پرہیزگار جب موت آئی رب کے فرشتے کسی اور صورت میں نہ آئے بلکہ خوبصورت شکل میں آ کر، اور یہ بھی یاد رکھنا جو سلام کرنے والے ہوتے ہیں وہ خوبصورت شکل میں آتے ہیں، بدصورت شکل میں نہیں آتے، جو آگے سلام کرتے ہیں وہ خوبصورت شکل میں آتے ہیں۔ اور مجھے بتائیں ایک متقی ہے کہ جس کی بارگاہ میں فرشتے آگے سلام کرتے ہیں، اور ایک وہ ہے جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، جس نے کفر کیا، سرکار علیہ السلام کو سلام کا انکار کرتا رہا، ایک کو چھٹے پڑتے ہیں، ایک کی عظمت کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں، ایک کی روح کو گندے کپڑے کے اندر لپیٹا جاتا ہے، اور ایک کی روح کو خوشبودار کپڑے کے اندر لپیٹ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے۔ یہ افضل رہا یا یہ افضل رہا؟ اچھا تو وہی رہا نا جس نے رب کے ساتھ اپنی دوستی لگا لی، جس نے رب کے ساتھ اپنی یاری لگائی، اور جس نے تعلق ہی اپنے رب کے ساتھ جوڑا، اچھا تو وہی رہا۔ اور پھر سورہ جاسیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر متقی کی شان بیان فرمائی، فرمایا کہ واللہ ولی المتقین، کہ اللہ جو ہے وہ متقی کا یار ہے۔ واللہ ولی المتقین، اللہ کیا ہے؟ متقی کا یار ہے۔ اور یہاں پہ صحابہ کرام کی شان جو میں نے بیان کرنی تھی، جس کی طرف میں نے آنا ہے، یہ تو بات تھی اللہ کے برگزیدہ بندوں کی جو متقی پرہیزگار ہے، کہ اللہ ان کے ساتھ پیار بھی کرتا ہے، اللہ ان کے ساتھ محبت بھی کرتا ہے، وہ اللہ کے یار بھی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ہمارے بھی تو یار ہیں نا، دوست ہیں ہمارے جو ہے نا رشتہ داروں کے اندر بھی ہیں، ہمارے ہمسائے بھی ہیں، اور دوستی ہماری بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جس طرح تمہاری دوستی ہے اس طرح میرے بھی یار ہیں۔ تمہارے یار گندے ہو سکتے ہیں، پلیت ہو سکتا ہے، لیکن جو میرا یار ہے وہ پاک اور پاکیزہ ہی ہے۔ تم اپنے یار کے باطن سے جو ہے وہ واقف نہیں ہو، لیکن جو میرا یار ہے میں اس کے ظاہر سے بھی واقف ہوں، اس کے باطن سے بھی واقف ہوں۔ یا اللہ کیا ان یاروں میں سے کوئی اچھا یار بھی ہے تیرا جس کو بیسٹ فرینڈ کہا جاتا ہے؟ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دادا جان میرا بیسٹ فرینڈ ہے، یہ میرا اچھا یار ہے۔ باقی بھی یار ہیں، یا اللہ تو نے یار بنا لیے اتنے سارے۔ فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو یار ہے نا، یہ اصل میں یار میرے نہیں ہے، کسی نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یاری تب لگائی جاتی ہے جب کوئی دیکھے، صورت دیکھے، چال دیکھے، اخلاق دیکھے۔ کسی نے میرے اخلاق نہیں دیکھے، کسی نے میرا کردار نہیں دیکھا، کسی نے میری صورت نہیں دیکھی، پھر بھی میرے یار بن گئے۔ یا اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے جس نے میرے یار کے ساتھ یاری لگا لی، جس نے میرے یار کے ساتھ یاری لگا لی، اور جو میرے یار کا یار بن گیا وہی تو میرا یار ہے، وہی تو میرا یار ہے نا۔ ابو بکر بھی میرا یار ہے، علی بھی میرا یار ہے، عثمان بھی میرا یار ہے، طلحہ زبیر بھی میرے یار ہیں، اور بلال حبشی بھی میرا یار ہے۔ فرمایا یہ میرے یار ہے، اولئک هم المؤمنون حقا۔ فرمایا کہ محبوب تیرے یار سارے ہی حق ہیں، تیرے یار سارے سچے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اور قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ فرمایا کہ محبوب یہ جو تیرے یار ہیں نا، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی، طلحہ زبیر، ٹھیک ہے، ابو ہریرہ، اور حضرت بلال حبشی، اور حضرت کیس، یہ جو تمہارے یار ہیں نا، میں نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، میں نے ان کے ساتھ جنت کا، بولا کہ نہیں یار، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں جس کے ساتھ جنت کا وعدہ ہو وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ فرمایا یاد رکھنا یہ جو میرے یار کے یار ہے نا،
جو میرے یار کے سارے صحابہ ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ میرے یار کے سارے صحابہ حق بھی ہیں، سچے بھی ہیں، اور میں نے اپنے یار کے ہر یار سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جنت میں نے تمہیں عطا کر دی۔ آج اگر کوئی کہے ابوبکر صدیق نے فلاں کیا، عمر فاروق نے فلاں کیا، عثمان غنی نے فلاں کیا، تو یاد رکھنا قرآن کا فیصلہ یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے یار جو ہے نا، تیرے یار جو ہیں یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، میں نے جنت کا وعدہ ان کے ساتھ کیا ہے، میں نے جہنم ان کے اوپر حرام کر دیا، جہنم ان کے اوپر حرام کر دیا۔ اور پھر قرآن پاک کے دوسرے مقام پر 11واں پارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، یہ صفت بیان کی یہاں پہ محبوب علیہ السلام کی یاروں کی، کہ محبوب تیرے یار کی صفت کیا ہے؟ فرمایا کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا کہ اے محبوب دیکھ تیرے یار کیا کر رہے ہیں، تیرے یار کیا کر رہے ہیں، یا اللہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ان کی گندم پک چکی ہے، جو ان کے پاس اناج ہے وہ پک چکا ہے، اور لیکن ان کی صفت یہ ہے محبوب کہ ان کے گھر جو ہے وہ کچے ہیں لیکن یہ ایمان میں بڑے پکے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس کے ایمان کی رب گواہی دے، جن کے ایمان کی رب گواہی دے، کیا وہ کوئی غلط کام کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ کوئی غلط کام کر سکتے ہیں؟ فرمایا محبوب ان کے گھر کچے ہیں لیکن ایمان کے پکے ہیں، یا اللہ کرتے کیا ہے؟ فرمایا کام یہ کرتے ہیں وَيَتَّخِذَ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، کہ جب ان کے پاس کچھ آ جائے، مال آ جائے، دولت آ جائے، گندم آ جائے، جو آ جائے، تو محبوب یہ تیری بارگاہ میں لے کے آ جاتے ہیں، تیری بارگاہ میں لے کے آ جاتے ہیں، یا اللہ پھر کیا کرتے ہیں؟ محبوب وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، محبوب یہ ایک توڑا اپنے گھر سے اٹھاتے ہیں اور تیرے آستانے پہ آ کر اس کو خرچ کرتے ہیں، یا اللہ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ فرمایا کہ قربات عند اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اور پتہ یہ چلا کہ جو ایک گندم کا توڑا اٹھائے اور اپنے رہنما کے آستانے پہ چلا جائے اور وہاں جا کے خرچ کرے تو وہاں سے رب کا قرب ملتا ہے، وہاں سے رب کا قرب ملتا ہے۔ اور یہ بھی میں بات کہہ دوں، جو ایک توڑا اٹھائے اور کسی مدرسے میں دے آئے تو اس کو بھی رب کا قرب ملتا ہے۔ آپ کہیں گے جناب یہ بات کہاں سے آئی؟ میں یہ کہوں گا سرکار کا جو آستانہ تھا وہ مدرسہ بھی تھا، مسجد بھی تھی، اور رہنما کا گھر بھی تھا، آستانہ بھی تھا۔ پتہ یہ چلا جو مسجد میں ایک توڑا گندم دے دے رب اس کو بھی قرب عطا کرتا ہے، جو مدرسے میں ایک توڑا گندم اٹھا کر دے دے رب اس کو بھی قرب عطا کرتا ہے، جو ایک توڑا اٹھائے اپنے پیر و مرشد کے آستانے پر جا کے خرچ کر دے رب اس کو بھی قرب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ رب کے قرب حاصل کرنے کے یہ راستے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں جناب یہ مولوی کو دینا ہی نہیں، یہ مولوی کرتے کیا ہیں، یہ مولوی کرتے کیا ہیں، یہ مولوی کو کچھ نہیں دینا۔ اور بھائی یہ مولوی وہی رہنما ہے، سرکار علیہ السلام کے علم کے یہ وارث یہی ہیں۔ آپ مدارس میں دے فائدہ آپ نے مدرسے کا کیا، لیکن آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ رب کا آپ کو قرب مل جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ صلوات رسول، محبوب ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے در پر آ کے خرچ کرتے ہیں، ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب مل جائے، اور دوسرا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں مل جائیں، آپ کی دعائیں مل جائیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ اگر اللہ کا قرب چاہیے تو اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں بیٹھنا پڑے گا۔ کہتے ہیں نا اللہ اللہ کے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اگر اللہ کا قرب چاہیے، اللہ سے ملنا چاہتے ہیں تو اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھا کریں۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ کہ صحابہ چاہتے تو اپنے گھر میں رکھ کے وہ گندم کا توڑا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے، تو میں نہیں یہ محبوب میرا قرب چاہتے ہیں تو تیری بارگاہ میں آ جاتے ہیں، قرب میرا چاہتے ہیں آتے تیری بارگاہ میں۔ گویا کہ صحابہ کرام بھی سمجھتے تھے اگر اللہ کا قرب چاہیے اور اللہ کی رضا چاہیے
راضی کرنا چاہتے ہو تو محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، یہیں سے رب راضی ہو جائے گا۔ وہ سمجھتے تھے اگر ہم دولت لے کر محبوب کی بارگاہ میں گئے، اگر محبوب دیکھ کر مسکرا پڑے، محبوب دیکھ کر مسکرا پڑے تو یقیناً رب راضی ہو جائے گا۔ فرما کہ محبوب یہ جو آپ اللہ کا قرب بھی چاہتے ہیں اور آپ کی دعائیں چاہتے ہیں، اللہ انہا قربت اللہ، محبوب اعلان کر دو، محبوب اعلان کر دو جڑا تیرے آستانے تے آگے گندہ منڈے مال دولت خرچ کرے انہوں قرب مل گیا رب دا، انہوں رب دا قرب مل گیا۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، فرمایا محبوب جو تیرے آستانے پر اپنا مال لے کر آئے، اپنی دولت لے کے آئے، اپنی گندم لے کے آئے، تیرے آستانے پر آگے خرچ کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ کا قرب چاہتا ہوں، محبوب کی دعائیں چاہتا ہوں، تو محبوب یہ اعلان کر دو کہ میں ان کو جو وسیع میں نے جنت بنائی ہے ان کو وارث بنا دوں گا، میں ان کو اس جنت میں داخل کروں گا کہ جس کی وسعت اتنی لمبی ہے کہ جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحیم ہے۔ پتہ یہ چلا کہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی شان جو ہے وہ افضل والا ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا کہ محبوب یہ جو تیرے سارے صحابہ یہ حق ہیں، حق ہیں، اور حق کا مطلب ہوتا ہے سچا۔ حق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سچا۔ جو سچا ہو وہ جھوٹا نہیں ہوتا، جو سچا ہو وہ جھوٹا نہیں ہوتا، اور جو جھوٹا ہو وہ سچا نہیں ہوتا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، تو پتہ یہ چلا کہ عثمان بھی حق ہے، علی بھی حق ہے، عمر فاروق بھی حق ہے، ابو بکر صدیق بھی حق ہے، سرکار کے تمام صحابہ حق ہیں، ٹھیک ہے، سرکار کے تمام صحابہ حق ہیں۔ اگر مجھے وقت ہوتا میں قرآن پاک کی اور آیا مبارکہ پڑھتا، سرکار علیہ السلام کے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرتا، انشاءاللہ اگلے جمعے بھی سرکار علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت کو ہی بیان کریں گے۔ ایک واقعہ، اصل میں میرا مقصد تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرنا، تو میں نے کہا پہلے تعارف کرا لوں کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، صحابہ کرام کا مقام کیا ہے۔ یہ پڑھنے سے پہلے ایک آیت مبارکہ میں نے اور پڑھنی ہے۔ اکثر ہمارے ہاں یہ ہمارے لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے جناب سرکار علیہ السلام کے صحابہ کرام غزوہ احد کے اندر جس وقت کفار کے ساتھ لڑائی ہوئی، دوبارہ حملہ ہوا، تو صحابہ کرام چھوڑ کے سرکار کو بھاگ گئے، اور پھر یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ صحابی ہوا جو اپنے نبی کو احد کے میدان میں چھوڑ کر بھاگ جائے، وہ صحابی ہوا، وہ صحابی تو نہ رہا۔ اور یہ بات ہمارے مسلمانوں کے مومنوں کے دلوں میں بٹھائی جاتی ہے جناب جو سرکار کو چھوڑ کر بھاگ جائے وہ تو مومن نہ رہا، وہ صحابی کیسے بنا؟ اور میں اس فرقے کی بات نہیں کرتا، آپ کہیں جناب وہ پتہ نہیں کون سا فرقہ یہ بات کرتا ہے، آپ بات صرف سمجھ لیں بات کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے بھائی سارے موجود ہوتے ہیں، یہاں پہ سارے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ہر مسلک کا، تو ہمارا مقصد کسی کے مسلک کو جو ہے وہ چھیڑنا نہیں ہے، ہم کسی کے مسلک پر اٹیک نہیں کرتے، ہمارا کام ہے اللہ کے قرآن پاک کو پڑھ کر اللہ کے بندوں کی رہنمائی کرنا۔ وہ کہتے ہیں جناب جو احد کے جنگ کے اندر، غزوہ احد کے اندر جو سرکار کو چھوڑ کے بھاگے وہ صحابی نہیں ہو سکتے۔ اور یہ کون سی بات ہوئی؟ ہوں سرکار کے ساتھ پیار کرنے والے، ہوں سرکار کے ساتھ محبت کرنے والے اور چھوڑ کے بھاگ جائے، اور وہ یہ بات اتھینٹک بات کرتے ہیں کہ واقعی یہ ہے۔ اور ہمارے لوگ جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں تو وہ کہتے ہیں جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے، غزوہ احد کے اندر صحابہ چھوڑ کے حضور کو بھاگ جائیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقام کو بیان فرمایا، فرمایا کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا۔ اور یہاں پہ میں نے بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ سرکار کے جو صحابہ ہیں وہ سچے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، سرکار کے صحابہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، سرکار کے صحابہ کیا ہے؟ سچے۔ بولا گھر کے سارے کیا ہوا آپ نہیں مانتے تو بولے سرکار کے صحابہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق کیا ہے؟ عمر فاروق کیا ہے؟ علی کیا ہے؟ عثمان کیا ہے؟ طلحہ زبیر کیا ہے؟ بلال حبشی کیا ہے؟ مانتے ہیں نا سرکار کے سارے
بیان فرمایا، فرمایا کہ محبوب ان الذین تولوا، بے شک وہ لوگ جو آپ کو چھوڑ کر غزوہ احد کے اندر محبوب چلے گئے، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، جو آپ کو چھوڑ کر محبوب غزوہ احد کے اندر چلے گئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اب اللہ نے وجہ بیان کی ہے۔ اب جس چیز کا اللہ فیصلہ کرے تو بندہ تو نہیں کر سکتا نا، جو اللہ کہے کہ وجہ کیا بنی، محبوب تمہیں یہ غزوہ احد کے اندر صحابہ چھوڑ کے کیوں بھاگ گئے، وجہ کیا بنی؟ اللہ فرماتا ہے انما استزلهم الشیطان، کہ ان کو شیطان نے ذلہ کر دیا، ان کو شیطان نے پھسلا دیا، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، جس سزا سے محبوب کو تیرا ساتھ چھوڑ گئے، ببعد ما کسبوا، بعض صحابہ چلے گئے، بعض صحابہ وہیں پہ رہ گئے، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، محبوب ہم نے تیرے ان صحابہ کو معاف کر دیا، ہم نے تیرے ان صحابہ کو معاف کر دیا ہے۔ آج بھی بندہ اٹھ کے کہے جو غزوہ احد کے اندر صحابہ بھاگ گئے، وہ تو صحابی نہ رہا، وہ تو مسلمان نہ رہا، وہ تو کافر ہو گیا، ہم کہتے ہیں اللہ کے کلام کے اندر یہ آیہ مبارکہ موجود ہے، وہ اللہ کے جو محبوب کے صحابہ تھے، جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟ محبوب کے صحابہ کے بارے میں گویا کہ رب کی ذات تب ہی فیصلہ کرتی ہے کہ رب کی ذات دلوں کے معاملات کو بھی جانتی ہے اور ظاہر کو بھی جانتی ہے، باطن کو بھی جانتی ہے۔ یہ ایسے نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ یہ جانتی تھی کہ کچھ لوگ آئیں گے میرے یار کے یاروں پر اعتراض کریں گے، میرے یار کے یاروں پر اعتراض کریں گے، میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل کر کے ان کا قیامت تک کے لیے مبارک کر دیتا ہوں، خبردار جس نے میرے یار کے یار پر بھونکا، جس نے میرے یار کے یار پر بھونکا، گویا کہ انہوں نے میرے کلام پر بھونکا اور میرے یار پر بھونکا۔ پتہ چل گیا نا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، فرمایا میں نے اپنے یاروں کو معاف کر دیا، میں نے اپنے یار کے یاروں کو معاف کر دیا۔ تو رب نے جب بخش دی ہے، اصل میں یہ پھسلانا جو تھا یہ شیطان کی طرف تھا، صحابہ کرام بھاگے نہیں تھے، شیطان نے وسوسہ ایسا ڈال دیا۔ آپ کہیں جناب جو پھسل جائے وہ تو صحابی نہ رہا، وہ صحابی، سوال تو یہ بھی ہے نا، وہ صحابی اور ٹھاک جائے، یہ جناب کون سی بات ہوئی؟ وہ سرکار کا شاگرد بھاگ جائے، وہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھنے والا بھاگ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک ہے مبارکہ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانُوا فِيهِ، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، آدم یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، آدم تو بھی جنت میں رہے، تیری بیوی بھی رہے، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کا دانہ نہ کھانا۔ آدم علیہ السلام نے دانہ کھا لیا، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے آدم نے غلطی نہیں کی ہے، میرے آدم نے خطا نہیں کی ہے، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا